بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے، جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی اور کو کہہ سکتے تھے، لیکن کہا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ لیکن آج کے دور میں قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جو ایک مولوی ٹائپ کا ہوتا ہے نا، ان کو ایک غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کہیں پڑھانے جائیں اور وہاں پر ایک ٹیچر پڑھاتا ہو اور ایک قرآن پاک پڑھاتا ہو بچہ، اس کی عزت نہیں کریں گے جو قرآن پاک پڑھا رہا ہے، عزت اس کی کریں گے جو انگریزی پڑھا رہا ہے، جو انگریزی پڑھا رہا ہے۔ آج قرآن پاک کی بے حرمتی اس لیے تو کی جا رہی ہے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کی عزت نہیں کی جا رہی۔ جب قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے کی عزت نہیں کی جائے گی، جب قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے کی عزت نہیں کی جائے گی تو یہ تو ہوگا، غستاخی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ ہم نے اپنے ماحول کو خود بگاڑا ہے۔ ہم نے انگریزوں کو سر پہ اٹھا کے ایک غلطی کر دی بہت بڑی۔ ہم نے انگریزوں کو سر پہ اٹھایا تو اس لیے تو وہ ہمارے سر پہ آ گئے۔ اگر ہم نے قرآن پاک کی عظمت پر سر بلند کیا ہوتا، اپنے قرآن پاک کی عظمت کے لیے ہمارے علماء کو، قرہ حضرات کو آگے کیا جاتا، آج یہ معاشرے کا دن نہ ہوتا، آج سود نہ عام ہوتا، آج یہ غستاخی نہ ہوتی۔ اگر دین اسلام ہوتا تو یہ غستاخی نہ ہوتی۔ آئیے آپ کو حدیث مبارکہ سنائیں۔ عن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے، حدیث مبارکہ میں آ رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے۔ انگریزی پڑھانے والے کو نہیں کہا، انگریزی پڑھانے والے کا نہیں کہا، جو انگریزی پڑھاتا ہے وہ بہتر شخص ہے، اس کا نہیں کہا۔ کس کا کہا ہے؟ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے کو۔ زندہ باد۔ کس کو کہا؟ اور ہم حدیث پاک کو چھوڑ رہے ہیں، حدیث پاک کو ترک کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، اس کے ہم تحت چل نہیں رہے۔ جب اس کے تحت نہیں چلیں گے تو یہ ہوگا۔ ہم نے ایک تو سالہ سال گھر میں قرآن پاک ایسے پڑھا جاتا ہے، ایسے گھر پہ پڑھا رہتا ہے، ہم اس کو پڑھیں تو سمجھ آئے گی نا۔ یہ اس پر انگریز بھی حیران ہیں، اس پہ تحقیقات چل رہی ہیں، اس پر ہم اپنے اوپر فخر کا باعث سمجھیں۔ جو قرآن پاک سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے وہ انگریزی سے بڑھ کر ہے۔ انگریزی صرف دنیا میں رہ جائے گی اور قرآن پاک آخرت میں بھی کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے آخرت کے دن، ہم وہ جس کو سنایا جاتا ہے نا قرآن پاک، جس کے ساتھ حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ڈھیلا نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو وہ کم تر نہ سمجھے۔ یہ صرف دنیا میں ہے، یہ صرف دنیا میں اس کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، آخرت میں ان کو برداشت کرنا پڑے گا، آخرت میں ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ان کو پتہ نہیں ہے قرآن پاک سیکھنے والے کی کیا برکتیں ہیں اور سکھانے والے کی کیا برکتیں ہیں، اور ایک حرف پڑھنے کی کیا برکتیں ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے ان کے ماں باپ کے ساتھ ان کو تاج پہنائے جائیں گے۔ آئیے سنیں۔ حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں اور باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی دنیا کی سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی۔ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے نہیں بڑھ کے ہوگی۔ اب ہم فخر نہ کریں، اب بچے کو ہم قرآن پاک نہ سکھائیں،
اب یہ حدیث پاک سننے کے بعد ماں باپ کو چاہیے کہ یہاں لگائیں، اس راستے پہ لگائیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اپنے بچوں کو سیدھے راستے پہ چلائیں۔ اگر جس کے دل میں قرآن مجید ہوگا، جہنم کی آگ شرم کرے گی، شرم کرے گی کہ میں اس کو جلاؤں۔ یا اللہ، جو تیرا کلام پڑھا کرتا تھا، ایک باپ اپنے بچے کو دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا، اس کے باپ پہ عذاب ہوا کرتا تھا، اس کے بیٹے نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسۃ العلم میں اپنا داخلہ لیا، اور جب اس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا تو اس کے بیٹے نے جب وہاں سے وہ گزر رہا تھا، ایک بندہ شخص وہاں سے گزر رہا تھا قبرستان سے، تو دیکھا اس کے ایک بندے پہ عذاب ہو رہا ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد وہ پھر آیا، وہ گزرا، وہاں پر عذاب ہی نہیں، رحمت نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، پہلے اس پہ عذاب ہو رہا تھا، اب یہ رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا بیٹا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کا یہ جو باپ ہے، اس نے اپنے بچے کو دنیا میں چھوڑ دیا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس کے بیٹے نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو مجھ کو رحم آ گیا، مجھے حیا آئی کہ اس کا بیٹا بسم اللہ میرا کلام پڑھ رہا ہے اور اس کے باپ کو میں عذاب دوں، اس کے باپ کو میں عذاب دوں۔ اس کی جو ہم اگر سورج کو دیکھیں، ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی، ہوتی ہیں۔ 2 منٹ ہم آنکھیں کھول کے نہیں کھڑ سکتے سورج کے سامنے، تو پھر وہ روشنی کیسے ہوگی؟ وہ سورج سے بڑھ کر ہوگی، سورج سے بڑھ کر ہوگی۔ تو ایک عالم صاحب سے پوچھا کہ آپ نا اتنا حسین جمیل آپ کا چہرہ ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا ہوں، میں کوئی صاحب استعمال نہیں کرتا، میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا ہوں تو میرا چہرہ روشن ہے۔ تو چہرہ روشن تبھی ہوگا جب قرآن پاک پڑھیں گے دل سے، کہ اس کی روشنی دنیا کی سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی۔ جبکہ سورج کو اتنا قریب فرض کر لیا جائے گا گویا تمہارے گھروں میں اتر آیا، پھر تم سمجھ سکتے ہو کہ جب ماں باپ کا یہ مرتبہ ہوگا تو اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جس نے قرآن پاک پر عمل کیا اور اس کو پڑھا۔ یہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ اب دیکھیں، ان کو بتا دو گستاخوں کو کہ آؤ سنو، قرآن پاک صرف الف لام میم پڑھنے سے نہیں بتا رہے ہیں۔ اب حدیث پاک پڑھیں، سنیں کہ ایک لفظ پڑھنے سے نہیں، ایک حرف پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے۔ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لقالوا لم حرف الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھے، کتاب اللہ میں سے قرآن مجید میں سے ایک حرف پڑھے تو اس کو ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ملے گی، ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ملے گی، اور ہر نیکی کی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی، اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ ایک نیکی ملے گی، وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں الف لام میں الف لام کو ایک حرف نہیں کہتا، بلکہ ایک الف ایک حرف ہے، ایک حرف، الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ صرف میم پڑھنے سے ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی، ہمیں ایک الف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو ہم اب دل سے نہ پڑھیں قرآن مجید، ہم بھاگ بھاگ کے نہ پڑھیں، ہم صبح صبح تر و تازہ ہو کے نہ پڑھیں
قرآن مجید کو. اب کتنے خوش نصیب مدارس والے بچے ہیں کہ ان کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، ان کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا اور ان کو اس سے بھی ڈبل اجر ملے گا. اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود سنیں گے جو دنیا میں قرآن پڑھا کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تم دنیا میں قرآن پڑھتے تھے، اب وہ میرے سامنے پڑھو. وہ کیا منظر ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ رہے ہیں. اب دیکھیں نا، آپ اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اب ہے نا آگے بیان کریں گے علامہ صاحب کہ حدیث مبارکہ کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. سکتا ہے نا ایسے بندے کو طاری ہو جاتا ہے. یہ ہے نا ہمارے دوست ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے امام صاحب ہیں وہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے رونے لگ گئے، پڑھتے پڑھتے رونے لگ گئے، رو رو کے پڑھ رہے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ قرآن مجید کی برکت ہے، اور جو قرآن پاک پڑھتا ہے اس پہ عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے. جیسے کہ نا ایک قوالی سنتے تو مزہ آتا ہے، جھوم جاتا ہے بندہ کبھی کبھار، تو ایسی سخت طاری ہو جاتا ہے قرآن مجید پڑھتے ہی. اب آپ سنیں ایک حدیث مبارکہ، حضرت برائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص سورۃ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے قریب ایک جانب 2 رسیوں سے گھوڑا بندھا ہوا تھا. اس گھوڑے پر ایک ابر چھا گیا، ایک قرآن مجید پڑھ رہا تھا تو اس پر ایک ابر چھا گیا اور گھوڑے سے قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، اور گھوڑے نے اس کو دیکھ کر اچھلنا کودنا شروع کیا. جب صبح ہوئی جو قرآن پاک پڑھ رہا تھا اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا. جو واقعہ ہوا آپ نے فرمایا یہ سکینہ یعنی رحمت تھی جو قرآن پاک پڑھنے کے سبب نازل ہوئی. آؤ قرآن پاک پہ عمل کریں، ان گستاخانوں کو جواب دیں کہ ہمارے خواجہ غریب نواز ایک ٹام پہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے اور اللہ کی رحمتیں کیسے برستی ہیں. ایک واقعہ آپ سے پیش کرتا ہوں. واقعہ یہ ہے، ہم میں قرآن پاک کو دل سے پڑھنا چاہیے. یہ واقعہ آپ سب سماعت فرما رہے ہیں تو آپ نا یہ سب کو کہا کریں، یہ واقعہ سب کے لیے بڑا بہترین. کوئی لوگ ایسے پڑھتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے قرآن مجید ہے کیا، ایک ایک حرف کیا ہے. سونا ہے سونا. ایک بزرگ تھے وہ ہل چلا رہے تھے، ہل، اس کے بعد واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ہل چلا رہے تھے اور دونوں شاگردوں کو ہل چلاتے ہوئے قرآن پاک سن رہے تھے، اور ایک بزرگ آیا اور کہا کہ ایک جگہ پر بڑا مال بانٹا جا رہا ہے، کھانا پینا، تو آپ کہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اسے بچوں کو آپ نے لگایا ہوا ہے، کھانا پینے چلیں. تو اچھا، ان بابا جی کو جلال آیا، اس نے مٹی کا ڈھیرا لیا اور ایسا پھونکا مارا، سارا سونا کا سونا ہو گیا. سبحان اللہ. سنا؟ یہ قرآن پاک ہے نا، یہ والد صاحب اس لیے محنت کرتے ہیں، رات دن پڑھاتے رہتے ہیں. دن بہتر شخص کون ہے؟ پڑھنے پڑھانے والا. بہترین شخص کون ہے؟ پڑھنے پڑھانے والا. ایک والدہ تھی، اس کا بیٹا باہر ممالک میں کام کیا کرتا تھا، اور والدہ بزرگ تھی اور وہ غریب گھرانے کی تھی. والدہ غریب گھرانے کی تھی. اس کی ماں کے پاس ایک لفافہ آیا کرتا تھا، اس کا بیٹا بھیجا کرتا تھا باہر ممالک سے. اس کا بیٹا اس کے لیے ایک پیسے مطلب کہ ایک لفافہ بھیجا کرتا تھا. اس کی ماں کو پتہ نہیں چلتا تھا کیونکہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، پتہ نہیں چلتا تھا. وہ لفافے اپنے پاس جمع کرتے تھی، مطلب کہ اس کے بعد ہر مہینے آتے تھے لیکن وہ جمع کرتے تھے. ایسے ہوتے ہوتے وہ دنیا سے چلی گئی. وہ دنیا سے پتہ نہیں چلا وہ ہے کیا، پتہ نہیں چلا. اس کو کھول کے دیکھتی تو کیا ہوتا، اس میں کچھ ہوتا. ایک بزرگ وہاں پر آیا اور دیکھا کہ ایک سندرکڑی ہے وہاں پر، دیکھا کہ اس کا کتنا مال ہے، اس کا کفن وغیرہ دیکھا جائے
اس کے کفن کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ اس کا کوئی ہے تو نہیں اس دنیا میں۔ اس کی ماں تو دنیا سے چلی گئی تھی، اور بزرگ نے دیکھا کہ وہ کچھ ایسے لفافے پڑے ہوئے ہیں، وہ لفافے میں اس نے چیر کر دیکھا تو اس میں پیسے تھے، وہ چیک تھا، اور چیک لفافوں کا بھی تھا، اور چیک ایسے بھی تھا، مطلب اگر بینک میں جا کے دیں گے آپ کو اس کے پیسے ملیں گے۔ تو ساری زندگی گزر گئی، پتہ نہیں چلا اس میں ہے کیا۔ ایسے ہی قرآن مجید ہے، ہم صرف اس کو چومتے ہیں اور دل سے لگاتے رکھ دیتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ زندگی گزر جائے اور مر جائیں، پتہ ہی نہ چلے اس کے اندر ہے کیا۔ خزانہ ہے، خزانہ، ایک ایک حرف سونے سے ہیرے سے بھرا ہوا ہے، ایک ایک حرف۔ ایسے ہی ہم قرآن کو دل سے پڑھیں گے تو ہمیں بھی وہی اجر ملے گا، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے کو اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم قرآن پاک کو دل سے پڑھیں، ہم دل سے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اس میں کیا ہے، جب ہم دل سے نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔